دوستوں، ایران اور اسرائیل کی جنگ ایک سیاسی جدوجہد ہے جس کی جڑیں سیاسی اور علاقائی دشمنیوں سے جڑی ہے۔ ایران اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے وجود کی مخالفت کرتا ہے۔ اسرائیل ایران کو اپنے جوہری عزائم اور حماس جیسے عسکریت پسند گروپوں کی حمایت کی وجہ سے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ جنگیں اور خفیہ کارروائیاں ان کی دشمنیوں کو تیز کرتی ہیں۔ سائبر حملوں، سفارتی چالوں اور فوجی خطرات سے نشان زد یہ تنازع علاقائی استحکام اور عالمی سلامتی کے لیے اہم خطرات رکھتا ہے۔ کشیدگی کو مشرق وسطیٰ میں مسابقتی اثرات کی وجہ سے مزید ہوا ملتی ہے۔ ایران اسرائیل تنازع نے حالیہ دہائیوں میں مشرق کے زیادہ تر سیکورٹی منظرنامے کی وضاحت کی ہے۔ یہ تنازع گہرے سیاسی اور نظریاتی اختلافات کی وجہ سے چل رہا ہے جو اسے خطے کی سب سے پیچیدہ دشمنیوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ اب آپ کو اس تنازع کی تاریخ اور پس منظر سے آگاہ کرے کہ درحقیقت ایران کے 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے ایران اور اسرائیل کے تعلقات نسبتاً خوشگوار تھے۔ شاہ کے دور میں ایران نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ تجارت اور سلامتی کے معاملات پر تعاون کیا۔ تاہم انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایران کی نئی اسلامی حکومت نے اسرائیل مخالف موقف اپنایا، اسرائیل کی ریاست کو ناجائز قرار دیا اور اسے ایک مخالف قرار دیا۔ اس تبدیلی کی جڑ فلسطینی کاز کے لیے اس کی وکالت کے لیے ایران کی نظریاتی وابستگی میں تھی۔ اس کے بعد ایران کی قیادت اسرائیل کو مسلمانوں کی سرزمین پر قابض اور اسلامی اتحاد کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھتی ہے۔ ایرانی حکومت اکثر فلسطینیوں کی جدوجہد کی حمایت پر زور دیتی ہے اور اسرائیل کی تباہی کو مذہبی اور سیاسی ضرورت کے طور پر دیکھتی ہے۔ ایران اور اسرائیل دونوں مشرق میں طاقت کے توازن کو تشکیل دینے کے خواہاں ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ، غزہ میں حماس اور عراق اور شام میں شیعہ ملیشیا جیسے گروپوں کے ساتھ اتحاد کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی ایران کی کوششوں کو اسرائیل اپنی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ کے طور پر دیکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا جوہری پروگرام اس تنازع کا مرکزی مسئلہ ہے۔ اسرائیل جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران کو ایک وجودی خطرہ کے طور پر دیکھتا ہے اور اس نے بارہا ایران کی جوہری سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب ایران کا اصرار ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن اسے جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت کے حصول کے الزامات کا سامنا ہے۔ دشمنی اکثر بالواسطہ طور پر اقسام کے ذریعے لڑی جاتی ہے۔ ایران حزب اللہ اور حماس جیسے عسکریت پسند گروپوں کو فنڈز فراہم کرتا ہے اور اسلحہ فراہم کرتا ہے جو باقاعدگی سے اسرائیل کے ساتھ دشمنی میں مصروف رہتے ہیں۔ اسرائیل بدلے میں شام، لبنان اور غزہ میں ایرانی اثاثوں اور پراکسوں کے خلاف فوجی آپریشن اور فضائی حملے کرتا ہے۔ ایران لبنان میں شیعہ عسکریت پسند گروپ اور سیاسی جماعت حزب اللہ کا بڑا حمایتی رہا ہے۔ 1980 کی دہائی سے حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف متعدد حملے شروع کیے ہیں جو اکثر سرحد پار تنازعات کو جنم دیتے ہیں، جن میں 2006 کی لبنان جنگ بھی شامل ہے۔ شام کی خانہ جنگی میں ایران کی شمولیت اور صدر بشار الاسد کی حمایت ایرانی افواج اور پراکسوں کو اسرائیل کی شمالی سرحد کے قریب لے آئی ہے۔ اسرائیل نے اکثر شام میں ایرانی ہتھیاروں کی ترسیل کو نشانہ بنایا ہے تاکہ دشمن قوتوں کی تعمیر کو روکا جا سکے۔ ایران حماس اور اسلامی جہاد کو مالی اور فوجی مدد فراہم کرتا ہے جو غزہ پر قابض ہیں اور اکثر اسرائیلی سرزمین پر راکٹ حملے کرتے ہیں۔ اسرائیل نے فوجی مہمات کے ساتھ جواب دیا ہے جس کا مقصد ان گروہوں کی صلاحیتوں کو کم کرنا ہے۔ اور سائبر وارفیئر جس میں دونوں ممالک سائبر حملوں میں ملوث ہیں۔ اسرائیل نے مبینہ طور پر سٹاکس نیٹ وائرس جیسی کارروائیاں کی ہیں جس نے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران نے اسرائیلی انفراسٹرکچر کے خلاف سائبر حملے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ قتل اور خفیہ کارروائیاں جس میں اسرائیل پر الزام ہے کہ اس نے جوہری اور علاقائی کارروائیوں میں ملوث ایرانی سائنسدانوں اور فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ بدلے میں ایران نے اپنے پراکسی اور خفیہ حملوں کے ذریعے جوابی کارروائی کی کوشش کی ہے۔ اس علاقائی دشمنی نے اتحادوں کو متاثر کیا ہے۔ اسرائیل نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسی سنی عرب ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا ہے جو ایران کے عزائم کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ تنازع امریکہ جیسی عالمی طاقتوں میں کھینچتا ہے جو اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، اور روس اور چین جو ایران کے ساتھ تعلقات برقرار رکھتے ہیں۔ جنگوں اور فوجی کشیدگی نے خاص طور پر لبنان، شام اور غزہ میں جانوں، نقل مکانی اور تباہی کو نمایاں نقصان پہنچایا ہے۔ اور اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایران اسرائیل تنازع کے حل کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اگرچہ دونوں فریق براہ راست جنگ سے گریز کرتے ہیں، خواہ فضائی حملے ہوں یا سائبر حملے، اپنے تناؤ کو بلند رکھے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے سفارتی کوششیں جیسا کہ جوائنٹ کمپریہینسو پلان آف ایکشن
عدم اعتماد اور علاقائی دشمنیوں کی وجہ سے متاثر ہوئی ہے، اور نتیجہ یہ کہ ایران اسرائیل تنازع مشرق وسطیٰ میں وسیع تر جدوجہد کی علامت ہے، جہاں نظریاتی اور مذہبی مفادات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس گہری دشمنی کو حل کرنا ایک مشکل چیلنج ہے، جس کے علاقائی امن، عالمی سلامتی اور کراس فائر میں پھنسے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سنگین خطرے سے خالی نہیں۔ ایران اسرائیل تنازع مشرق وسطیٰ کے استحکام اور عالمی سیاست کے لیے دور رس نتائج کا حامل ہے۔ جنوری 2025 تک ایران اور اسرائیل کے درمیان تنازع بدستور کشیدہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف اٹھانے کے ساتھ ہی ایران احتیاط سے امریکہ کے بارے میں اپنے رویے پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ ایران کے صدارتی احاطے کے باہر سے امریکی پرچم کو ہٹانا تہران کی حکمت عملی میں ممکنہ تبدیلی کی علامت ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ کی طاقت کی حرکیات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تنازعات اور مشکلات کا شکار معیشت کی وجہ سے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے ایران زیادہ سے زیادہ دباؤ کے ممکنہ ہتھ کنوں کے دوبارہ سر اٹھانے کے خدشات کے باوجود نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کے امکانات تلاش کر رہا ہے۔ مغربی صفات کار ایران سے خاص طور پر اس کی جوہری سرگرمیوں اور علاقائی رویے کے حوالے سے اہم اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 2015 کے جوہری معاہدے کے غروب آفتاب کی شقوں کی آنے والی میعاد ختم ہونے سے اقوام متحدہ کی ممکنہ پابندیوں کے ساتھ فوری ضرورت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایران کے اندر داخلی مباحثے مذاکرات کی وکالت کرتے ہیں اور اسے حکومت کے استحکام اور مستقبل کے لیے ممکنہ طور پر اہم سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس اقدام کو ایجنسی کے سربراہ فلپ لازارینی نے امن کی کوششوں کو خطرے میں ڈالنے اور فلسطینیوں کی زندگیوں کو متاثر کرنے کے طور پر تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کا الزام ہے کہ ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے ملازمین حالیہ حملوں میں ملوث تھے اور غزہ میں یرغمالیوں کو پناہ دیتے تھے۔ ان الزامات کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انکار کرتی ہے۔ امریکہ نے پابندی کی حمایت کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں مرنے والوں کی تعداد 47,000 سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ ممکنہ طور پر کم اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ لوگ ملبے کی طرف لوٹ رہے ہیں تو مزید ہلاکتیں متوقع ہیں۔ آردن، قطر اور فرانس سمیت علاقائی طاقتوں نے غزہ کے لوگوں کو آردن مصر منتقل کرنے کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ آردن نے غزہ کو 20 ٹن امداد فراہم کی ہے، جبکہ اسرائیل نے مغربی کنارے میں 25 فلسطینیوں کو حراست میں لیا ہے اور جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہے۔ غزہ جنگ بندی اور متعلقہ جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ حالیہ مہینوں میں تنازعات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اکتوبر 2024 میں ایران نے اسرائیل پر اپنا اب تک کا سب سے بڑا حملہ کیا، جس سے اسرائیل کی جنگی کابینہ کو مناسب رد عمل پر غور کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ایک غیر معمولی تقریر میں کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ایران اسرائیل پر دوبارہ حملہ کرے گا۔ دونوں قومیں فوجی کارروائیوں اور اسٹریٹجک پوزیشننگ میں مصروف ہونے کے ساتھ صورتحال ناساز ہے۔ وسیع تر علاقائی مضمرات کے امکانات کے پیش نظر بین الاقوامی اداکار پیش رفت کی قریب سے نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ Are you looking for expert graphic designer, video editor, or SEO blogs on Fiverr and Upwork? So for contact, immediately click on the link given in the description now.